نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری ہسٹری کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے اور جانیے حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری۔ حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کی تبلیغی جماعت کے امیر تھے۔ حاجی صاحب کا اصل نام راؤ محمد عبدالوہاب ہے۔ سن 1922 یعنی 1922 میں ان کی پیدائش بھارت کے علاقے دہلی میں ہوئی۔ آبائی علاقہ سہارنپور اتر پردیش ہے۔ آپ راجپوت راؤ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد ان کے خاندان نے بھارت سے پاکستان کے علاقہ ٹوپیاں والا تحصیل بورے والا ضلع وہاڑی میں ہجرت کی۔ حاجی صاحب نے اسلامیہ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ گریجویشن کے بعد حاجی صاحب نے تحصیلدار کے طور پر کام کیا۔ نوجوانی میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ مجلس احرار اسلام کے ساتھ بھی منسلک رہے اور مولانا عبدالقادر رائے پوری کے اثرات سے بھی متاثر رہے۔ حاجی صاحب تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس کاندہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے ہی تبلیغی جماعت سے منسلک تھے۔ آپ جنوری 1944 یعنی 1944 میں بھارت میں تبلیغی جماعت کے مرکز نظام الدین مرکز دہلی آئے اور یہاں تبلیغی جماعت کے امیر مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ آپ نے اپنی نوکری کو دین کے لیے چھوڑا تاکہ اپنا وقت دین کی سربلندی کے لیے صرف کر سکے۔ آپ براہ راست مولانا الیاس کاندہلوی، مولانا یوسف کاندہلوی اور مولانا انعام الحسن کاندہلوی کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ محمد شفیع قریشی تبلیغی جماعت کے پہلے باقاعدہ امیر تھے۔ ان کی وفات کے بعد حاجی محمد بشیر دوسرے امیر مقرر ہوئے اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ تیسرے امیر مقرر ہوئے۔ یہ تبلیغی جماعت کے عالمی مرکز رائے گنج میں مقیم تھے۔ یہاں یہ شورا کے امیر کی حیثیت سے تھے، جبکہ یہ عالمی شورا کے بھی ممبر تھے، جس کا مرکز بھارت کے شہر دلی میں نظام الدین مرکز کے نام سے ہے۔ تمام مکاتب فکر میں آپ کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حاجی صاحب جیسے عظیم لوگ کروڑوں میں سے ایک دو چنے ہوئے ہوتے ہیں جو اپنی ساری زندگی کو صرف اور صرف اللہ تعالی عز و جل کی راہ میں اور دین اسلام کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ صرف اسی کام کے لیے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نہ کوئی چیز ان کے دم میں آ سکتی ہے اور نہ جا سکتی ہے۔ حاجی صاحب کا دین کی بات سے لگاؤ دیکھیے، کھانا کھاتے ہوئے بھی دین کی اشاعت کی بات کرتے اور نوالا ہاتھ میں ہونے کے باوجود پونا گھنٹہ دین کی بات پیش کرتے رہتے۔ امت کے لیے ہر وقت بے قرار رہتے تھے۔ نبیوں والی تڑپ تھی۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی حاجی صاحب کا سناتا چلوں۔ ایک بار ہمارے سابق وزیر اعظم حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاجی صاحب کی خدمت میں بہت بڑی رقم پیش کی اور کہا کہ یہ رقم رائے گنج کے لیے ہے۔ حاجی صاحب نے ان کو جواباً فرمایا، ہمیں یہ رقم نہیں چاہیے، ہمیں صرف آپ کا وقت چاہیے، ہمیں صرف بندہ چاہیے کہ بندہ سدھر جائے اور اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو اسلام کے مطابق ڈھال لے۔ اور حاجی صاحب نے ان کو رقم واپس کر دی۔ وزیر صاحب نے اس بات پر کہا، حضرت اتنی بڑی رقم آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا جتنی رقم میں آپ کو دے رہا ہوں، اتنا بڑا چندہ کوئی کسی مولوی کو نہیں دیتا۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ اتنی بڑی رقم کو ٹھکرانے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ کیا غیرت ہے اور کیا ہی استغنا ہے۔ یہاں آپ کو ایک اور بھی واقعہ سناتا چلوں۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا خیال تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، جبکہ مولانا ابو الکلام آزاد کا موقف تھا کہ پاکستان بننا چاہیے۔
تو یعنی ابو الکلام کا مطلب ہے کہ کلاموں کا باپ۔ کسی نے حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ سے ابو الکلام آزاد ملنا چاہتے ہیں، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آنے دو، یہاں جد الکلام کو پائے گا، یعنی انہیں یہاں آنے دو، یہاں وہ جد الکلام کو پائے گا۔ جد کہتے ہیں دادا کو، ان کا ایک سٹائل تھا، یعنی اگر وہ ابو الکلام ہیں تو ہم کلام کے دادا ہیں، ان کو آنے دو، یہاں گفتگو کی جائے گی۔ تو یہی بات ہے کہ حاجی صاحب کو وزیر نے کہا کہ آپ کو اتنی بڑی رقم دینے والا کوئی نہیں ملے گا، تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ اگر حاجی صاحب کو اللہ تعالی کا معجزہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی دین کے لیے وقف کی تھی اور ہر لمحہ دین کی اشاعت میں گزارا اور اللہ تعالی عز و جل کی باتیں کرتے رہے اور بالآخر اسی اللہ تعالی کی طرف لوٹ گئے جس کی طرف وہ بلاتے رہے۔ حاجی صاحب نے اتنی لمبی زندگی مسلسل محنت اور مشقت کے ساتھ اور بالکل فنا ہو کر گزاری۔ تاریخ میں ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں، صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنی مثال آپ تھے۔ حاجی صاحب ایسے شخص تھے جو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول پر فدا ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب کو کئی سال سے پھیپھڑوں کا عارضہ تھا، ان کی کاربن ڈائی آکسائڈ خارج نہیں ہوتی تھی، کئی دفعہ وینٹیلیٹر پر جاتے تھے۔ تقریباً 3-4 سال سے پھیپھڑوں کی تکلیف مسلسل رہی ہے۔ بالآخر حاجی صاحب 18 نومبر 2018 بروز اتوار بمطابق 9 ربیع الاول سن 1440 ہجری اتوار کو صبح تہجد کے وقت 94 برس کی عمر میں لاہور نجی ہسپتال میں طویل علالت کے بعد انتقال فرما گئے۔ حاجی صاحب کی نماز جنازہ بعد از نماز مغرب رائے ونڈ مرکز کے ساتھ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جو تبلیغی پنڈال ہے، جہاں پر تبلیغی اجتماع کا پنڈال لگتا ہے، وہاں پر ادا کی گئی۔ حاجی صاحب کا نماز جنازہ مولانا نذر الرحمان دامت برکاتہم نے پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے اور ان کی قبر پر انگنت رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بزرگوں کے وظائف چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اس ویڈیو کے پروڈکٹر کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، بلکہ قیامت انسانوں کی دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو آباد و شاد فرمائے۔ اب نیک خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔